بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو کچھ دیا گیا، اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں انبیاء کرام سے متعلق چند ضروری باتیں جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اسی پر ہی کاربند رہنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام کے تمام انبیاء پر اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی یا کسی بھی ایک کتاب کا انکار کرے، وہ کہ جناب میں سب نبیوں کو مانتا ہوں لیکن ایک نبی کو نہیں مانتا، یا سب کتابوں کو تو میں مانتا ہوں لیکن ایک کتاب کو یا فلاں کتاب کو نہیں مانتا، ایسا کہنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے اور تمام نبیوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعداد مقرر نہیں ہے، کسی قطعی دلیل سے تعداد ثابت نہیں ہے۔ بعض روایات میں 1.25 انبیاء، بعض روایت میں 1,24,000، بعض روایت میں 2,24,000 انبیاء کرام، تعداد مقرر نہیں ہے۔ تو تعداد کے متعلق بھی بحث و مباحثے میں پڑھنا یہ فضول ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت عطا فرمائی، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ انبیاء کرام کے درجوں میں فرق ہے لیکن نبوت میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو تھوڑی نبوت ملی کسی کو زیادہ، نہیں، نبوت اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ درجات میں فرق ہے، جس طرح تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے بعض کو بعض بد فضیلت دی ہے، کئیوں کو معجزات کم دیے، کئیوں کو معجزات زیادہ دیے۔ تو یوں درجات میں فرق ہے لیکن نبوت میں کوئی فرق نہیں، سب کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ انبیاء کرام میں فرق کرنے سے منع کیا گیا، وہ اس طرح کہ اگر کوئی کہے کہ جناب میں تو بعض نبیوں کو مانتا ہوں اور بعض نبیوں کو نہیں مانتا، ایسا نہیں ہے، سب کو ہی ماننا ہے اور سب کی نبوت کا ہی اقرار کرنا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ سارے نبی نبوت میں برابر ہیں، کوئی بھی عارضی نبی نہیں تھا، یا ذلی یا بروزی نبی کوئی بھی نہیں تھا۔ جس طرح قادیانی کہتے ہیں کہ اپنے اس جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، جھوٹے ملعون نے، مرزا قادیانی نے، تو اس کے چیلے پھر اس کے پیروکار کہتے تھے جناب یہ بروزی نبی ہے، یہ عارضی نبی ہے، اصلی نہیں ہے، نقلی نبی ہے۔ تو وہ نقلی ہی نبی ہے، وہ اصلی نبی ہے ہی نہیں، اس کو نبی ماننا ہی دار اسلام سے خارج ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے اپنی عطا سے، جن کو نبوت عطا فرمائی ہے، کوئی نبی عارضی نہیں تھا۔ اپنے وقت کے لیے، اپنے اس ٹائم لیمٹ کے لیے، اپنی اس قوم کے لیے وہ سب سچے نبی بن کر آئے، اور وہ سب کے سب اصلی نبی تھے، کوئی بھی عارضی یا نقلی نبی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت عطا فرمائی ان سب پر ایمان رکھنا یہ مسلمانی ہے، یعنی یہ اسلام ہے، اور تمام کی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا یہ اسلام ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اگر
وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہودیوں کو صحابہ کرام کی طرح ایمان لانے کا فرمایا گیا۔ اگر یہ یہودی اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے، اس وقت صحابہ کرام تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، تو یقیناً انہی کی بات ہے کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے کہ وہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، جس طرح وہ ایمان لائے، اگر یہ یہودی اسی طرح ایمان لے آئیں تب تو ٹھیک ہے، یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ اے محبوب، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے ایمان کی مثالیں دے کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ باتیں بتاتا ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی کا سبب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ تو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی اصل بھی یہی ہے کہ جو ہم نے قرآن پاک نے ایمان دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنا نہیں ستایا گیا، کتنا ظلم نہیں کیا گیا، کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جس طرح مجھے ستایا گیا۔ طائف کے بازار میں، احد کے دن، باقی مقامات پر نبی علیہ السلام پر کتنا ظلم برسے، قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی حفاظت کا خود ذمہ لیا تھا۔ تو فرمایا، محبوب فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں ان سب سے کفایت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، اور اس میں غیب کی خبریں بھی ہیں کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا سب سے پہلے اظہار فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ بھی پورا ہوا، اور یہ غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کفار کے حسد، دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی، تو یہ بھی حضور کی کامیابی ہے۔ بنی قریظہ قتل ہو گئے، اور بنی نذیر جو تھے وہ جلا وطن ہو گئے، اور جو یہودی اور نصرانی تھے ان پر جزیہ مقرر ہوا، اور وہ جزیہ دیتے تھے کہ جو مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے، ورنہ جو جزیہ نہیں دیتے تھے انہیں نکال دیا جاتا تھا، شرعی حکم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غلبہ عطا فرمایا، بعد میں مدینہ پہنچے اور اس یثرب کو جا کر مدینہ بنایا، اور جتنے لوگ وہاں تھے حضور کے پیروکار بن گئے، تو وہ غلام بھی پھر سچے بن گئے، اور جو حضور کے پیروکار نہیں بنے، یہودی رہے، نصرانی رہے، یا باقی قبیلوں کے جو لوگ تھے، کئیوں کو جلا وطن کر دیا، کئیوں کو قتل کر دیا، اور کئی جناب وہ جزیہ دے کر، پیسے دے کر، ٹیکس دے کر وہ رہا کرتے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی حفاظت فرمائی ہے، ایسی حفاظت فرمائی کہ اللہ نے ہر میدان میں کامیابی ہی عطا فرمائی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، یار یہ تو رنگا ہوا بندہ ہے، یہ تو جناب اپنے والد کی طبیعت میں رنگا ہوا ہے، یہ تو جناب اپنے استاد کی طبیعت میں رنگا ہوا ہے، یہ تو جناب اپنے پیر کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو یہ رنگا ہوا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر و باطن میں سرائیت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا، شریعت میں ڈھل چکے ہیں بھائی، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ کا ہر حکم مانیں گے، تو یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہمارا رنگ یہ ظاہری رنگ نہیں، ظاہری رنگ تو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ کپڑا کسی بھی کلر کا پہن لیں، کوئی فائدہ دیتا ہے؟
صرف جسمی جھانپنا ہے، وہ کلر کوئی بھی ہو، تو ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہوتا، اصل میں جو رنگ ہوتا ہے وہ باطن کا رنگ ہوتا ہے۔ اچھا، اصل میں جو رنگ ہے وہ نفس کے پاک ہونے کا رنگ ہے۔ نفس پاک ہو گیا، عبادت کی لذت ملتی ہے، عبادت کی مٹھاس ملتی ہے، نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا شوق دل کے اندر ہے، تو یہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تو یہ باطن کی صفائی ہوئی ہوئی ہے، نفس پاک ہوا ہے کہ ہماری قدم جناب وہ نیکیوں کی طرف اٹھتے ہیں، برائیوں سے ہمارے قدم بچ جاتے ہیں۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو کیا کرتے کہ پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس کو ملا دیتے اور اس میں سے اس شخص کو غوطہ دیتے، اور جو بچہ پیدا ہوتا اس کو زرد رنگ میں اس کو بھی غوطہ دے کے نکالتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا، یعنی یہ عیسائیوں کے رنگ میں رنگ گیا، سچا عیسائی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ان عیسائیوں کا رد فرمایا اور فرمایا یہ ظاہری رنگ، یہ پیلا کرنا کسی کام کا نہیں ہے، حقیقت میں جو رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کا رنگ تمہاری جناب رنگ و پے کے اندر سیرائیت کر جائے، یہ اصل ایمان اور یہ اصل اسلام ہے۔ تو ظاہری طور پر کسی کو گھٹکنیاں دینا یا کسی کو غوطہ لگانا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اصل رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے۔ جس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہی کامیاب ہے۔ تو اللہ کا رنگ یہ باطنی رنگ ہے، وہ ظاہری رنگ نہیں ہے۔ ہاں باطن پاک ہو گیا تو پھر ظاہر میں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ وہ آثار یوں نظر آتے ہیں کہ بندہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، تو یہ سے سمجھا جا سکتا ہے یار یہ بندہ تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اپنے رنگ میں رنگا تو اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، عبادت کی لذت، عبادت کا شوق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔